وہ تکیے سے ٹیک لگائے پاؤں لمبے کیے کمبل میں لیٹی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے موبائل تھامے وہ گیم کھیل رہی تھی۔ ساتھ والے بینک پہ ٹالی منہ پہ تکیا رکھے سو رہی تھی۔ چیری اسٹڈی روم میں تھی۔ خدیجہ اپنے بنک کے نیچے کرسی پہ بیٹھے میز پہ رکھے لیپ ٹاپ کی کنجیوں پہ انگلیاں چلا رہی تھی۔ حسین کا برتھ ڈے جنجر بیڈ ہاؤس روٹین سے خراب نہیں ہوا۔ اس کا برتھ ڈے تمہارے اوور ریئیکشن سے خراب ہوا ہے۔ تم نے اپنے کزن کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس کا قصور نہیں تھا۔ اس نے تمہیں واقعی نہیں دیکھا تھا۔ اگر تم تھوڑا سا ضبط کر لیتی اور کھلے دل سے اپنے کزن کو ویلکم کرتی تو ہم اسی ٹوٹے جنجر بیڈ ہاؤس کو یادگار بنا لیتے، اسے ایک دوسرے کے چہروں پہ ملتے، اس کے ساتھ تصویریں کھنچواتے اور کیا کچھ نہ کرتے۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود نہ ہار مان لے، اور تم نے آج ایک ٹوٹے ہوئے جنجر بیڈ ہاؤس سے ہار مان لی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ نگاہیں جمائے ڈی جے تیزی سے کچھ ٹائپ کرتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ حیا اسی طرح ببل چباتی موبائل کے بٹن دباتی رہی۔ تمہارے جانے کے بعد سب اتنے شرمندہ تھے کہ مت پوچھو کس طرح میں نے بمشکل سب کو منا کر حسین سے کیک کٹوایا۔ دفعتاً حیا کا موبائل بجا تو ڈی جے خاموش ہو گئی۔ حیا نے لب بھینچے اسکرین کو دیکھا۔ وہاں جہان کا موبائل نمبر لکھا آ رہا تھا۔ چاہنے کے باوجود بھی وہ کال مسترد نہ کر سکی۔ کیا ہے؟ اس نے فون کان سے لگا کر بہت آہستہ سے کہا۔ ابھی تک خفا ہو؟ وہ ایک دم اتنی اپنائیت سے پوچھنے لگا کہ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکنے لگا۔ خفا ہونے کا اختیار اپنوں کو ہوتا ہے، مجھے یہ اختیار کبھی کسی نے دیا ہی نہیں۔ اتنے لمبے مکالمے مت بولو، مجھ سے اب سردی میں نہیں کھڑا ہوا جا رہا، فوراً باہر آؤ۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ تم کہاں ہو؟ آنسو غائب ہو گئے۔ تمہارے روم کے باہر بیلکنی میں کھڑا ہوں۔ میرے اللہ، تم اب تک یہیں ہو؟ وہ فون پھینک کر اٹھی، تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے اتری اور دوڑ کر دروازہ کھولا۔ وہ بیلکنی کی ریلنگ سے ٹیک لگائے سینے پہ بازو لپیٹے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اف جہان! حیا دروازہ بند کر کے اس تک آئی۔ اس نے ٹی شرٹ کے اوپر ایک کھلا سا سیاہ سویٹر پہن لیا تھا اور بالوں کا پھر سے ڈھیلا جھوڑا باندھ لیا تھا۔ آنکھیں ہنوز متورم تھیں۔ کب سے کھڑے ہو ادھر؟ وہ خفگی سے کہتی اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ جب سے تم نے بتایا تھا کہ تمہاری زندگی میں جنجر بریڈ ہاؤس سے بڑے مسائل ہیں، میں نے سوچا ان کو حل کیے بغیر نہ جاؤں۔ چائے تو نہیں پلاؤ گی؟ وہ کچھ ایسے ڈرتے ڈرتے بولا کہ وہ ساری تلخی بلا کر ہنس دی۔ آؤ تمہیں ایپل ٹی پلواتی ہوں، تمہاری ترکی کی سوغات ہے، ورنہ پاکستان میں تو ہم نے کبھی سیب والی چائے نہیں پی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ اندرونی سیڑھیاں اترنے لگے۔ اور ہم یہی پی کر بڑے ہوئے ہیں، کتنا فرق ہے نا ہم میں۔ وہ شاید یوں ہی بولا تھا، مگر کچن کا دروازہ کھولتی حیا نے مڑ کر اسے دیکھا ضرور تھا۔ ہاں بہت فرق ہے ہم میں۔ اس نے تسلیم کر لیا تھا۔ اس نے ہار مان لی تھی اور انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود۔ یہ ڈی جے کے سنہری اقوال بھی نہ۔ وہ سر جھٹک کر کچن میں داخل ہوئی۔ ایپل ٹی تو ختم ہے، اب سادہ چائے پیو۔ اس نے کیبنٹ کھول کر چند ڈبے آگے پیچھے کیے اور پھر مایوسی سے بتایا، دودھ نکالو، میں چائے کا پانی چڑھاتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا، دیگچی ڈھونڈ ڈھانڈ کر نکالی، اس میں پانی اور پتی ڈال کر چولہے پہ چڑھائی اور چولہا جلا دیا۔ وہ ایسا ہی تھا، فوراً سے کام کر دینے والا۔ اس کے ہاتھ بہت سخت اور مضبوط سے لگتے تھے، کام کے، محنت اور مشقت کے عادی۔ وہ استنبول کی ورکنگ کلاس کا نمائندہ تھا۔ اب وہ سلیب پہ رکھے برتن جمع کر کے سنک میں ڈال رہا تھا۔ رہنے دو جہان، میں کر لوں گی، تم نے کرنے ہوتے تو اب تک کر چکی ہوتی۔ اب اس سے پہلے کہ پانی سوکھ جائے دودھ ڈال دو، بلکہ مجھے دو۔ اس نے پلیٹ دھوتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے دودھ کا ڈبہ اٹھایا اور خود ہی دیگچی میں انڈیل دیا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ کھلے نل تلے پلیٹیں کھنگال رہا تھا۔ جینز اور جاگرز پہنے، سویٹر کی آستینے کوہنیوں تک موڑے، وہ ٹاکسم اسکوائر کی اس ایگزیکٹو سے قدر مختلف لگ رہا تھا جس سے چند ہفتے قبل حیا ملی تھی۔ حیا، حیا! ڈی جے حواس باختہ سے چلاتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ تمہارا فون مر جائے گا بج بج کر۔ او السلام علیکم۔ جہان کو دیکھ کر وہ گڑبڑا سی گئی۔ وعلیکم السلام، جہان نے پلٹ کر اسے جواب دیا۔ تمہارا فون؟ وہ حیا کو موبائل تھما کر واپس مڑ گئی۔ حیا نے موبائل پہ دیکھا
5 مسڈ کال، ترکی کا کوئی غیر شناسا نمبر۔ اسی وقت اس کا موبائل دوبارہ بجنے لگا۔ اس نے اسکرین کو دیکھا، وہی ترکی کا نمبر۔ اس نے کال وصول کر لی۔ ہیلو، جب وہ بولی تو اس کی آواز میں تذبذب تھا۔ حیا سلیمان، بندے کو عبد الرحمن پاشا کہتے ہیں، اب تک تو آپ مجھے جان گئی ہوں گی۔ وہ شستہ اردو میں کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز میں ممبئی کے باسیوں کا تیکھا پن تھا اور لہجہ بہت ٹھنڈا۔ حیا کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر جہان کو دیکھا۔ وہ بہت غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ رانگ نمبر، اس نے کہہ کر فون رکھنا چاہا، مگر وہ آگے بڑھا اور موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کون؟ وہ فون کان سے لگا کر بولا تو اس کے چہرے پہ بے پناہ سختی تھی۔ کون؟ اس نے دوبارہ دہرایا۔ شاید دوسری جانب سے کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا۔ جہان لب بھینچے چند لمحے انتظار کرتا رہا، پھر اس نے فون کان سے ہٹایا۔ بند کر دیا ہے۔ اس نے موبائل حیا کی طرف بڑھاتے ہوئے جانچتی مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کون تھا؟ تمہیں نہیں بتایا تو مجھے کیوں بتاتا؟ شاید رانگ نمبر تھا۔ وہ اب سنبھل چکی تھی۔ تمہیں کوئی تنگ تو نہیں کر رہا؟ پھر جیسے وہ چونکا۔ وہ پھول؟ پتہ نہیں کون ہے۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ جانے دو، ہیراسمنٹ ایک جرم ہے، ہم اس کے لیے پولیس کے پاس جا سکتے ہیں۔ وہ کچھ سوچ کر بولا، کسی مسئلے کا حل جہان سکندر کے پاس نہ ہو، یہ ممکن تھا بھلا؟ جانے دو، میں اسے زیادہ اہمیت نہیں دیتی، خود ہی تھک کر رک جائے گا۔ گو کہ وہ مطمئن نہیں ہوا تھا، مگر سر ہلا کر پلٹ گیا اور نل پھر سے کھول دیا۔ حیا نے موبائل کو سائلنٹ پہ لگا کر جیب میں ڈال دیا۔ وہ اس نازک رشتے میں مزید بدگمانی کی متحمل نہ تھی۔ چولہا کیوں بند کر دیا؟ ابھی پکنے دیتی، میں زیادہ کڑی ہوئی چائے پینے کا عادی ہوں۔ اسی پل چولہا بند ہوا تو وہ چونکا۔ میں نے نہیں بند کیا، یہ آٹومیٹک ہے، ہر 15 منٹ بعد 10 منٹ کے لیے بند ہو جاتے ہیں، سو 10 منٹ بعد خود ہی جل اٹھے گا۔ یہ اچھا کام ہے، اسے جیسے کوفت ہوئی۔ پھر آخری برتن کھنگالتے ہوئے وہ بار بار چولہے کو سوچتی نظروں سے دیکھتا رہا۔ جب برتن ختم ہو گئے تو ہاتھ دھو کر چولہے کی طرف آیا۔ برتن دھل گئے ہیں تمہارے، اب تمہاری زندگی کے اگلے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ اس کے بعد کون سا مسئلہ ہے وہ بھی بتاؤ۔ وہ چولہے کو پھر سے جلانے کی کوشش کرنے لگا۔ میری زندگی کے مسئلے ٹوٹے کیبنٹ یا ٹھنڈے چولہے کی طرح نہیں ہیں جو تم حل کر لو۔ اچھی بھلی زندگی ہے تمہاری، کیا مسئلہ ہے تمہیں سوائے اس بیکار کے چولہے کے؟ کوئی تو حل ہوگا اس کا بھی۔ وہ نچلا لب دبائے جھک کر سوئچ سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ اس کا کوئی حل نہیں ہے، یہ ناممکن ہے کہ کسی مسئلے کا کوئی حل نہ ہو۔ ٹھہرو میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا اور جھک کر نیچے سے چولہے کا جائزہ لینے لگا۔ جہان رہنے دو، میری کار سے میرا ٹول باکس لے آؤ، ڈیش بورڈ میں پڑا ہوگا، تب تک میں اسے دیکھتا ہوں۔ وہ جینس کی جیب سے چابیوں کا گچھا نکال کر اس کی طرف بڑھائے، گردن نیچے جھکائی، چولہے کے ارد گرد جیسے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ وہ جہان ہی کیا، جو کچھ کرنے کی ٹھان لے تو پھر کسی کی سنے۔ اسے میٹرو میں اپنے جوتے کے تسمے کھلتا جہان یاد آیا تھا۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر ہاتھ بڑھا کر چابی پکڑی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جہان کی چھوٹی سفید سی کار ہاسٹل کی سیڑھیوں کے آخری زینے کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ اس میں سے ٹول باکس نکالتے ہوئے حیا نے بے اختیار سوچا تھا کہ وہ اتنا امیر نہیں ہے جتنا وہ سمجھتی تھی، یا پھر شاید یورپ میں رہنے والے رشتہ داروں کے بارے میں عمومی تصور یہی ہوتا ہے کہ وہ خاصے دولت مند ہوں گے، جبکہ جہان اور سبین پھپھو اس کے برعکس محنت کش ورکنگ کلاس کے افراد تھے۔ وہ واپس آئی تو وہ چھری سے ہی شروع ہو چکا تھا اور پائپ، ساکٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کھولے بیٹھا تھا۔ چند منٹ وہ خاموشی سے سلیب کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی اسے کام کرتے دیکھتی رہی۔ وہ دائیں گھٹنے اور بائیں پنجے کے بل زمین پر بیٹھا پائپ کے دہانے پہ پیچ کس سے کچھ کھول رہا تھا۔ ٹول باکس اس کے پاؤں کے ساتھ فرش پہ کھلا پڑا تھا۔ چند صبر آزما پل بیتے اور پھر وہ فاتحانہ انداز میں ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھا۔ یہ چوتھا چولہا جو کونے میں ہے، یہ فکس کر دیا ہے، اب یہ خود سے نہیں بجھے گا۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی عملی مظاہرے کے طور پہ چوتھے چولہے کو جلایا اور پھر چائے کی کیتلی اس پہ رکھ دی۔ یہ جو تم نے حرکت کی ہے نا جہان سکندر، یہ غیر قانونی ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ سبانجی میں اسموکنگ بھی غیر قانونی ہے، مگر اسٹوڈنٹس کرتے ہیں نا۔ ڈرنکنگ بھی غیر قانونی ہے، اسٹوڈنٹس وہ بھی کرتے ہیں۔ اور کمروں میں چھوٹے چولہے اور مائکرو ویو رکھنا بھی غیر قانونی ہے۔
وہ بھی رکھتے ہیں نا، سو تم بھی اپنی مرضی کرو۔ وہ کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑا بڑی لاپرواہی سے بولا تو وہ ہنسی۔ اسے اپنا سروے فارم یاد آ گیا تھا۔ تم سبانجی سے پڑھے ہو جو اتنی معلومات ہیں؟ سبانجی سے پڑھا ہوتا تو ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ نہ چلا رہا ہوتا۔ ہم تو عام سی سرکاری یونیورسٹی سے پڑھنے والے مڈل کلاس لوگ ہیں مادام۔ وہ جب بھی اپنی کم آمدن یا کام کا ذکر کرتا، اس کے بظاہر مسکراتے لہجے کے پیچھے ایک تلخ اداسی سی ہوتی، ایک احساس کمتری، یا پھر یہ شاید اس کا وہم تھا۔ خیر، حیا گہری سانس لے کر چولہے کی طرف آئی اور چائے کی کیتلی اٹھا لی۔ ٹرے میں پیالیاں اس نے پہلے ہی سیٹ کر رکھی تھیں، اب وہ چھلنی رکھ کر چائے ڈیلنے لگی۔ اس ویکنڈ پہ ڈنر ساتھ کریں؟ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ذرا سی چائے چھلنی کے دہانے سے پھسل کر پیالی پکڑے اس کے ہاتھ پہ گری، مگر وہ بے حد حیرت اور بے یقینی سے جہان کو دیکھے گئی۔ اچھا اچھا نہیں کرتے، غلطی سے کہہ دیا۔ وہ جیسے شرمندہ ہو گیا۔ نہیں نہیں، میرا مطلب ہے ٹھیک ہے، شیور، مگر کہاں؟ وہ جلدی سے بولی، مبادا وہ کچھ غلط نہ سمجھ لے۔ پھر اپنی جلد بازی پہ بھی خفت ہوئی۔ استقلال جدیسی میں کہیں بھی تمہیں بس ٹاکسن پہ اتارتی ہے نا؟ حیا نے اس کی پیالی اٹھا کر اسے دی تو اس نے سر کے ذرا سے اثبات کے ساتھ تھام لی۔ ہاں، وہ اپنی پیالی لے کر اس کے بالمقابل سلیب سے ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی اور چائے میں چمچ ہلانے لگی۔ پھر میں تمہیں ٹاکسن سے پک کر لوں گا، ہفتے کی رات 8 بجے، ٹھیک؟ ٹھیک۔ وہ گھونٹ بھرتے ہوئے مسکرا دی۔ جب وہ اسے واپس باہر تک چھوڑنے آئی تو دونوں کو اپنے نیچے پا کر بالکنی کی بتی خود سے جل اٹھی۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ وہ ہولے سے کہہ اٹھی، آئی ایم سوری، میں آج اوور ریئیکٹ کر گئی تھی۔ جہان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ سوری تو مجھے بھی کرنی چاہیے، مگر وہ میں ڈنر پہ کر دوں گا، ادھار رہا۔ ہفتے کی شام 8 بجے شارپ، مجھے یاد رہے گا۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگا اور حیا سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی۔ جب اس کی کار نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو وہ کمرے کی طرف مڑ گئی۔ بالکنی کی بتی بجھ گئی، سارے میں تاریکی چھا گئی۔ ڈی جے وہیں کرسی پہ بیٹھی لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ وہ زیر لب کوئی دھن گنگناتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور اپنے بنک کے زینے چڑھنے لگی۔ تمہارا کزن ہینڈسم ہے، ڈی جے نے مصروف انداز میں تبصرہ کیا۔ سو تو ہے، اس نے بستر میں لیٹ کر ڈی جے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ وہی پھپھو کا بیٹا ہے نا؟ ڈی جے اسکرین کو دیکھتی لیپ ٹاپ کی کنجیوں پہ انگلیاں چلا رہی تھی۔ وہی شادی شدہ؟ ہاں، اس کے لبوں پہ ایک دبی دبی مسکراہٹ ڈر آئی۔ اچھا۔ ڈی جے مایوسی سے خاموش ہو گئی۔ حیا زیر لب وہی دھن گنگنانے لگی، بکو مت، مجھے اسائنمنٹ بنانے دو۔ کچھ دیر بعد ڈی جے جھنجھلا کر بولی، مگر وہ مسکراتے ہوئے گنگنائی جا رہی تھی۔ وہ خوش تھی، بہت خوش۔ دروازہ کھلا تھا۔ اس نے دھکیلا تو وہ ایک ناگوار مگر آہستہ آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ سامنے لاؤنج میں ابتری پھیلی تھی۔ چھوٹا سا کچن بھی ساتھ ہی تھا جس میں اس کی بیوی کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ہاشم قدم قدم چلتا کچن کے دروازے پہ آ کھڑا ہوا۔ اس کی بیوی اس کی جانب پش کیے چولہا جلا رہی تھی۔ وہ بھی اس کی طرح تھی، دراز قد، گھنگریالے سیاہ بال اور اہل حبشہ کسی مخصوص موٹی سیاہ آنکھیں۔ ڈاکٹر کیا کہتا تھا؟ وہ چونک کر پلٹی، پھر اسے دیکھ کر گہری سانس لی اور واپس چولہے کی طرف مڑ گئی۔ سرجری ہوگی اور اس کے لیے بہت سے پیسے چاہیے۔ وہ خاموشی سے کھڑا سنتا رہا۔ پیسوں کا انتظام ہوا؟ وہ کپڑے سے ہاتھ پونچھتی ہاشم تک آئی اور پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ نہیں، ہاشم نے گردن دائیں سے بائیں ہلائی۔ تو اب کیا ہوگا؟ ہمیں انہی چند ہفتوں میں ہزاروں لیراز جمع کرنے ہیں۔ تم نے پاشا سے بات کی تھی؟ تو کیا کہتا ہے وہ بے قرار ہوئی۔ نہیں دے گا، جو کام میں کر رہا ہوں بس اس کی قیمت دے گا، اوپر ایک کرش بھی نہیں۔ کیوں؟ اتنا تو پیسہ ہے اس کے پاس، پورا محل تو کھڑا کر رکھا ہے ببوک ادا میں، پھر ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ وہ کہتا ہے اس نے کوئی خیراتی ادارہ نہیں کھول رکھا، اور پھر مزید کس کھاتے میں دے؟ میں نے ابھی تک اس کی پچھلی رقم نہیں لوٹائی۔ ہاں تو وہ حارث کے علاج پہ لگ گئے تھے، کوئی جوا تو نہیں کھیلتے ہم؟ اس نے غصے سے ہاتھ میں پکڑا کپڑا میز پہ دے مارا۔ وہ نہیں دے گا، میں کیا کروں؟ وہ بے حد مایوس تھا۔ مجھے نہیں پتا ہاشم، کہیں سے بھی ہو تم پیسوں کا بندوبست کرو ورنہ حارث مر جائے گا۔ ہاشم نے بے چارگی اور کرب سے سر جھٹکا۔ ہاشم کچھ کرو،
ہمارے پاس دن بہت کم ہیں، ہمیں پیسے چاہیے ہر حال میں۔ کرتا ہوں کچھ۔ وہ جس شکستگی کے عالم میں آیا تھا اسی طرح واپس پلٹ گیا۔ اس کی سیاہ پیشانی پہ تفکر کی لکیروں کا جال بچھا تھا اور چال میں واضح مایوسی تھی۔ وہ مسترب سی انگلیاں مروڑتی کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی، پھر ایک نظر کمرے کے بند دروازے پہ ڈالی جہاں ان کا بیٹا سو رہا تھا، اور سر جھٹک کر واپس سنک کی طرف پلٹ گئی جہاں بہت سے کام اس کے منتظر تھے۔ ڈی جے نے دروازہ کھولا تو وہ اسے آئینے کے سامنے کھڑی دکھائی دی۔ وہ دروازہ بند کر کے آگے آئی اور حیا کے سامنے کھڑے ہو کر پوری فرصت سے اور بہت مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں مسکارا برش تھا اور وہ آئینے میں دیکھتی آنکھیں کھولے احتیاط سے پلکوں سے برش مس کر رہی تھی۔ گہرا کاجل، سیاہ سنہری سا آئی شیڈ اور لبوں پہ چمکتی گلابی لپسٹک۔ وہ بہت محنت سے تیار ہو رہی تھی۔ بال یوں سیٹ کر رکھے تھے کہ اوپر سے سیدھے آتے بال کانوں کے نیچے سے مڑ کر گھنگریالے ہو جاتے تھے۔ بالوں پہ اس نے کچھ لگا رکھا تھا کہ وہ گیلے گیلے سے لگتے تھے، اور جو فراک اس نے پہن رکھا تھا اس کی اوپری پیٹی قدیم طرز کے سنہری سکوں سے بھری تھی۔ آستین بہت چھوٹی تھی اور ان پہ بھی سنہری سکے لٹک رہے تھے۔ نیچے لمبے فراک کی کلیاں سیاہ تھیں، ٹخنوں سے ذرا سا چھلکتا پاجامہ بھی سیاہ تھا۔ کدھر کی تیاریاں ہیں؟ ڈی جے نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ ڈنر کی؟ اس نے لپ گلاس کے چند قطرے لبوں پہ لگائے اور آئینے میں دیکھتے ہوئے ہونٹ آپس میں مس کر کے کھولے۔ کس کے ساتھ؟ جہان کے ساتھ؟ بے ساختہ لبوں سے پھسلا۔ لمحے بھر کو وہ چپ ہو گئی، پھر لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ ویسے وہ شادی شدہ ہے۔ اچھا؟ وہ 2 گھنٹے سردی میں بالکنی میں کھڑا رہتا ہے، چولہے کے تاروں میں ہاتھ ڈال کے اسے ٹھیک کر دیتا ہے، سارا کچن صاف کر کے جاتا ہے، پھر تمہیں ڈنر پہ بلاتا ہے اور تم اس تیاری کے ساتھ جا رہی ہو۔ پھر سوچ لو، وہ اب بھی شادی شدہ ہے؟ بکو مت۔ وہ ہنستے ہوئے کرسی پہ بیٹھی اور جھک کر اپنی سیاہ ہائی ہیلز پہننے لگی۔ نہ بتاؤ، میں بھی پتہ لگا کر ہی رہوں گی۔ ڈی جے منہ پہ ہاتھ پھیرتی اپنی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ حیا نے گنگناتے ہوئے میز پہ رکھا اپنا چھوٹا سنہری کلچ اٹھایا، وہی داور بھائی کی مہندی والا کلچ جو اس نے جہاز میں بھی ساتھ اٹھا رکھا تھا۔ اسے وہ زیادہ استعمال نہیں کرتی تھی۔ اب بھی کھولا تو اندر ایک طے کیا ہوا وزٹنگ کارڈ اور اتصالات کا کالنگ کارڈ بھی رکھا تھا جو انہوں نے ابوظہبی میں خریدا تھا۔ اس نے موبائل، پیسے اور سبانجی کا آئی ڈی کارڈ اندر رکھا۔ کلچ چھوٹا تھا، حالے کا دیا ہوا موٹا بھدا موبائل اس میں پورا نہیں آ رہا تھا، تو اس نے موبائل ہاتھ میں پکڑ لیا اور اچھا میں چلی کہہ کر ہینگر پہ لٹکا اپنا سفید نرم کوٹ ایک ہاتھ سے کھینچ کر اتارا اور باہر لپکی۔ باریک لمبی ہیل سے پتھریلی سڑک پہ چلتے ہوئے اس نے کوٹ سیدھا کیا اور پہنا، پھر چلتے چلتے سامنے سے بٹن بند کیے۔ گورسل کا اسٹاپ ذرا دور تھا، اسے وہاں تک پیدل جانا تھا۔ وہ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے تیز تیز سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ شام کی ٹھنڈی ہوا سے اس کے گیلے گھنگریالے بال کمر پہ اڑ رہے تھے۔ جس لمحے وہ گورسل اسٹاپ پہ قریب پہنچی اسے گورسل دور سمبانجی کے گیٹ سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ حالے نے کہا تھا جس دن تمہاری گورسل چھوٹے گی اس دن تمہیں حالے نور بہت یاد آئے گی، اور اس پل بے بسی اور دکھ سے اس دور جاتی گورسل کو دیکھ کر اسے واقعی حالے نور بہت یاد آئی تھی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور جہان کو پیغام لکھا، میری گورسل چھوٹ گئی ہے، مجھے پک کر لو، میں اسٹاپ پہ کھڑی ہوں۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں سڑک پہ ٹہلتی رہی مگر اس کا جواب نہیں آیا۔ شاید اس غریب کے پاس جواب دینے کا بھی کریڈٹ نہیں تھا۔ ہارن کی آواز پر وہ اپنے حال میں واپس لوٹی جہاں ایک سیاہ چمکتی ہوئی کار اس کے عین سامنے کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے بٹن دبا کر اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا اور چہرہ ذرا سا مڑ کر اسے مخاطب کیا، مادام ٹاکسم اسکوائر، جہان سکندر۔ ترک لب و لہجے میں ڈرائیور نے چند الفاظ ادا کیے تو اس نے سر ہلا دیا اور دروازہ کھول کر پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ وہ یقیناً جہان کا ڈرائیور تھا، گو کہ اس نے مفلر چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور سر پہ ٹوپی بھی لے رکھی تھی۔ حیا بس اس کی ایک جھلک ہی دیکھ پائی تھی، پھر بھی اسے گمان گزرا کہ اس نے اس سیاہ فام حبشی کو کہیں دیکھ رکھا ہے۔ کہاں؟ یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے جہان کو بہت شکریہ، میں پہنچ رہی ہوں لکھنے لگی۔ ذرا کی ذرا اس نے نگاہ اٹھا کر بیک ویو مرر میں 1-2 بار دیکھا بھی، مگر ڈرائیور نے اسے کچھ یوں سیٹ کر رکھا تھا کہ وہ صرف اپنا چہرہ ہی دیکھ سکتی تھی۔ ٹاکسم اسکوائر پہ تاریکی کے پنچھی نے اپنے پر پھیلا رکھے تھے اور اسی مناسبت سے ہر سو بتیاں جگمگا رہی تھیں۔ پورا اسکوائر ان مصنوعی روشنیوں سے چمک رہا تھا۔ مجسمہ آزادی کے اطراف سے
مخالف سمتوں میں سڑکیں نکل رہی تھیں جہاں ہر سو ٹریفک کا رش تھا۔ مجسمہ آزادی کو چاروں اطراف سے گھاس کے ایک گول قطع اراضی نے گھیر رکھا تھا، جیسے کسی پھول کی 4 پتیاں ہوں اور ہر پتی کے کناروں کی لکیر پہ پتھریلی روش بنی تھی۔ وہاں لوگوں کی خوب چہل پہل تھی۔ ڈرائیور نے اسکوائر کے مقابل ایک عمارت کی بیرونی دیوار کے ساتھ گاڑی کھڑی کر دی۔ جہان سکندر، اس نے انگلی سے اسی دیوار کے ساتھ ساتھ دور اشارہ کیا جہاں جہان کی سفید کار کھڑی تھی، یوں کہ وہ دیوار کے اس کنارے پر تھی تو یہ سیاہ کار اس کنارے۔ اس نے دروازہ کھولا اور باریک ہیل احتیاط سے باہر سڑک پہ رکھی۔ ٹاکسم اسکوائر کو اس کی ہیلز پسند نہیں تھیں، اسے اندازہ تھا۔ وہ اپنی گاڑی کے ساتھ ہی کھڑا تھا، بونٹ کھول کر وہ جھکے ہوئے کچھ تاریں جوڑ رہا تھا، سیاہ جینس اور جیکٹ میں ملبوس، ہمیشہ کی طرح عام سے حلیے میں۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سہج سہج چلتی اس تک آئی۔ وہ چنکناتے ہوئے ایک تار کو دوسری کے ساتھ جوڑ رہا تھا، ہیل کی ٹک ٹک پہ رکا اور گردن گھما کر دیکھا۔ سلام علیکم۔ اسے دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا۔ وعلیکم السلام۔ اس تاریک کونے میں کیا کر رہے ہو؟ میری کار ہر خاص موقع پہ دغا دے جاتی ہے، اب بھی مسئلہ کر رہی ہے، خیر میں فکس کر لوں گا۔ وہ ہاتھ چھاڑتے ہوئے لاپرواہی سے بولا۔ وہ تو تم کر لوگے، مجھے پتا ہے، جہاں سکندر کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ تم بتاؤ، پورے اسکوائر پہ مجھے تلاشنے میں تمہیں کتنی دیر لگی؟ اور بس پہ آئی ہو؟ نہیں، تمہاری بھیجی گئی شوفٹ کار میں آئی ہوں۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ یہ طنز کرنا کہاں سے سیکھ لیا تم نے؟ میں اتنا غریب بھی نہیں ہوں کہ تم یوں مذاق اڑاؤ۔ وہ ہنس کر سر جھٹکتا اب بونٹ بند کر رہا تھا۔ حیا نے گردن پھیر کر پیچھے دیکھا۔ طویل دیوار کے اس سرے پہ وہ سیاہ کار اسی طرح کھڑی تھی۔ تمہیں میرا میسج نہیں ملا تھا؟ وہ قدرے بے چینی سے بولی۔ میسج؟ جہان نے جیب تھپتھپائی۔ میرا موبائل کہاں گیا؟ اس نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنا اسمارٹ فون نکالا، پھر اس کی اسکرین کو انگلی سے چھوا۔ نہیں۔ اس نے اسکرین حیا کے چہرے کے سامنے کی۔ وہاں ان باکس کھلا تھا اور حیا کا کوئی پیغام نہ تھا۔ حیا نے بے اختیار اپنے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا۔ اس پہ پیغام رکنے کا نشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے بٹن دباتے ہوئے آؤٹ باکس کھولا۔ اس کے دونوں پیغام وہیں پھنسے ہوئے تھے۔ اوہ، بیلنس بالکل ختم تھا۔ ظاہر ہے پھر میسج کیسے جاتا؟ کوئی خاص بات تھی کیا؟ وہ کار کو لاک کر رہا تھا۔ تم نے مجھے اس پارکنگ ایریا میں ڈنر کرانا ہے یا کسی مہذب جگہ پہ؟ وہ بات بدل گئی۔ کن نکھیوں سے اس نے اس لش پش چمکتی سیاہ کار کو دیکھا جو دور کھڑی تھی۔ اسے کس نے بھیجا؟ وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اگر یہ کار میرا اتنا وقت ضائع نہ کراتی تو میں اب تک کسی ریسٹورنٹ میں جگہ بھی ڈھونڈ چکا ہوتا، لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ دونوں ساتھ ساتھ سڑک کے کنارے چلنے لگے۔ استقلال اسٹریٹ نامی وہ طویل گلی ٹاکسم اسکوائر کے ساتھ ہی نکلتی تھی۔ وہ ہفتے کی رات تھی، سو استقلال اسٹریٹ روشنیوں میں نہائی، رنگوں اور کمکموں سے سجی رونق کے عروج پہ تھی۔ وہاں لوگ ہمیشہ کی طرح دونوں اطراف میں تیز تیز چلتے جا رہے تھے۔ گلی کی دونوں جانب چمکتے شیشوں والی شاپس اور ریسٹورنٹس میں خاصا رش تھا۔ وہ آغاز میں ہی دائیں ہاتھ کی قطار میں بنے ایک ریسٹورنٹ میں چلے آئے۔ زرد روشنی سے مزین چھت اور جگمگاتے فانوس نے ریسٹورنٹ کے ماحول کو ایک خوابناک سا تاثر دے رکھا تھا۔ اس کونے والی خالی میز کے ساتھ رکھے اسٹینڈ پہ حیا نے کوٹ اتار کر لٹکایا اور جہان کے مقابل کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ زرد روشنی میں اس کے فراک کے سنہری سکے چمکنے لگے تھے۔ اس نے دائیں بازو میں ایک سنہری کڑا پہن رکھا تھا اور اب وہ کوہنی میز پر رکھے بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے کڑے کو گھما رہی تھی۔ سنہری کلچ اور موبائل اس نے میز پہ ہی رکھ دیا تھا۔ آرڈر میں کروں یا تم؟ دعوت تمہاری طرف سے ہے، سو تم کرو۔ اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ جہان نے مسکرا کر سر کو خم دیا اور مینیو کارڈ کھول کر انہماک سے پڑھنے لگا۔ اپنی عادت کے مطابق وہ پڑھتے ہوئے نچلے لب کو دانت سے دبائے ہوئے تھا۔ حیا نے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ استقلال جدیسی میں کتنے ہی لوگوں نے مڑ مڑ کر اس قدیم یونانی دیویوں کے سے سنگھار والی لڑکی کو ستائش سے دیکھا تھا، مگر یہ عجیب شخص تھا۔ کوئی تعریف نہیں، کوئی اظہار نہیں، اتنی لاتعلقی اور بے خبری، وہ بھی اس شخص کی جو ایک نظر میں سارے منظر کا باریک بینی سے جائزہ لے لیا کرتا تھا۔ اسے اپنی ساری تیاری رائگاں جاتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ آرڈر کر چکنے کے بعد وہ میز پہ کوہنیاں رکھے، دونوں ہاتھ آپس میں پھنسائے حیا کی طرح متوجہ ہوا اور ذرا سا مسکرایا۔ تم نے مجھ سے اس روز پوچھا ہی نہیں کہ میں تمہارے ڈروم بلاک کیوں آیا تھا؟ وہ مسکراتے ہوئے کتنا اچھا لگتا تھا۔ اس کے ہلکے سے بھورے شیڈ یہ سیاہ بال
नौउम्र लड़कों की तरह माथे पे सीधे कटे हुए थे और अमूमन वो हल्के हल्के गीले होते थे। पुरकशिश आंखों में एक नर्म धीमा सा तासुर लिए वो अब इतना कमगो और मोहतात नहीं लगता था जितना पहले दिन लगा था। जाहिर है किसी काम से ही आए होगे। मुझसे मिलने बिलखसूस आओ, ये तो ज़रा मुश्किल ही है। तुमसे मिलने बिलखसूस ही आया था और उसके लिए मम्मी को पाकिस्तान फातिमा आंटी को फ़ोन करके तुम्हारे ड्रोम का नंबर पूछना पड़ा था, वरना तुमने तो हमें एड्रेस तक नहीं दे रखा। और ये बात तो अम्मा ने उसे कल ही फ़ोन पे बता दी थी, मगर लम्हे भर को उसने सोचा था कि ढूंढने वाले तो बिना पते के भी ढूंढ लेते हैं, जैसे वो सफ़ेद गुलाब उसे हर जगह तलाश कर लेते थे। तो फिर आप क्यों आए थे मुझसे मिलने? बस यूं ही। मुझे लगा था कि तुम उस रोज़ इस्तकलाल इस स्ट्रीट में मुझसे खफा हो गई थी। अच्छा, तो आपने मुझे उस दिन पहचान लिया था? हो सकता है वो मेरी शक्ल की कोई और लड़की हो। वो बहुत जल्दी भुला देने वालों में से नहीं थी, सो बड़ी हैरत से कड़े को उंगलियों में घुमाते हुए बोली थी। एक बात अभी क्लियर कर लेते हैं हया। वो कदरे आगे को होते हुए संजीदगी से बोला, मैं बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, मैं लंबी लंबी बातें नहीं कर सकता। मैं प्रैक्टिकल सा आदमी हूँ, ऐसा आदमी जिसको फिक्रे माश हमेशा घेरे रखती है। मेरे पास बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है। मैं एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ जिसकी मलकियत मेरी अपनी नहीं है। मैं कई सालों से उस रेस्टोरेंट की किस्तें अदा कर रहा हूँ जो कि पूरी ही नहीं हो रही। ये चीज़ मुझे बहुत परेशान रखती है। वो कुर्द लड़की जो उस दिन मेरे साथ थी, वो मेरे रेस्टोरेंट की इमारत की ओनर है और हमारे दरमियान उस वक्त यही मसला ज़ेरे बहस था जब तुम वहाँ आईं। हया, मैं उस दिन इतना परेशान था कि तुम सोच भी नहीं सकती। वो मेरी प्रॉपर्टी जब्त करने की बात कर रही थी और अगर मैं उसकी रकम अदा ना कर पाया तो वो ऐसा कर भी गुजरेगी। उसी परेशानी में मैं तुम्हारे साथ ही मिसबिहेव कर गया। आई एम सॉरी फॉर दैट। मगर अपनी तमाम परेशानियों में भी मुझे अपने से जुड़े रिश्तों का एहसास है और मैं उनकी परवाह करता हूँ। हया ने समझकर इस बात में सर हिला दिया। अब भी खफा हो उसी बात पे? वो कदरे तवक्कुफ से बोला, नहीं, मैंने तुम्हें तभी माफ़ कर दिया था जब तुमने किचन के सारे बर्तन धोए थे और चूल्हा फिक्स करके दिया था। वो बेइख्तियार हंस पड़ा, मगर वो जिंजर ब्रेड हाउस मुझ पे उधार है। इससे कबल कि वो जवाबन कुछ कहती, एक वेटर उसकी तरफ आया था। मैडम सुलेमान? हया ने चेहरा उठाकर देखा और लम्हे भर को पत्थर की हो गई। वेटर एक सफ़ेद गुलाबों का बुके मेज़ पर रख रहा था। ये आपके लिए। साथ ही उसने एक दो रवैया तय किया हुआ कागज़ हया की तरफ बढ़ाया। लीजिए मादाम। वो जो साकित निगाहों से गुलदस्ते को देख रही थी चौंकी और मुस्तरिब से अंदाज में वो कागज़ थामा। उसके कदमों से जान निकल चुकी थी। मुअद्दिब सा वेटर वापस पलट गया। उसने कपकपाती उंगलियों से कागज़ की तहें खोली। बेसतर कागज़ की एन वस्त में अंग्रेज़ी में 3 सतूर लिखी थीं। मेरी कार में सफ़र करके यहाँ आने का शुक्रिया, लेकिन असूलन मुझसे लिफ्ट लेने के बाद आपको डिनर मेरे साथ करना चाहिए था, ना कि अपनी कज़न के साथ। फ्रॉम योर वैलेंटाइन। जहान गिलास लबों से लगाए घून घून पानी पीता, बल्कि सुकेड़े उसके चेहरे के बदलते रंगों को देख रहा था। कौन भेजता है तुम्हें ये सफ़ेद फूल? वो खासे सर्द लहजे में बोला तो हया ने चौंक कर चेहरा उठाया। चंद लम्हे पेशतर की गर्म जोशी जहान की आंखों में मफकूद थी। उसके चेहरे पर ज़मानों की अजनबियत और रखाई छाई हुई थी। पता नहीं। और उसे कैसे इल्म हुआ कि हम रेस्टोरेंट में हैं? उसका लहजा चुपता हुआ था। वो खाली खाली निगाहों से उसे देखे गई। कोई जवाब बन ही नहीं पड़ रहा था। दिखाओ। उसने हाथ बढ़ाया और अब हया के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने कमज़ोर हाथों से वो कागज़ जहान के हाथ पे रखा। जैसे जैसे वो तहरीर पढ़ता गया उसकी पेशानी पे शिकनें उभरती गईं, रगें तन गईं और लब भिंच गए। तुम किसकी गाड़ी में टॉक्सिम आई हो? उसने निगाह उठाकर हया को देखा और वो एक निगाह उसे समझा गई थी कि वो एक मशरकी मर्द था। ताया फुरकान, अब्बा और रोहेल की तरह का मशरकी मर्द। वो मैं समझी वो तुम्हारी कार और ड्राइवर है। मैं समझी तुमने ड्राइवर भेजा है। मेरा ड्राइवर? कब देखा तुमने मेरे पास ड्राइवर? उसने तनफ्फुर से कागज़ को मुट्ठी में मरोड़ दिया। मैं समझी और उसने कहा तुम्हारा नाम लिया तो? उसने ये कहा कि उसको मैंने भेजा है। उसने दो टोक अंदाज में पूछा। हाँ, नहीं, यानी कि नहीं। उसने नहीं बताया कि उसे किसने भेजा है और तुम फिर भी उसके साथ बैठ गई। हया, तुम यूं किसी की गाड़ी में भी बैठ सकती हो। मैंने कहा ना, मैं समझी वो तुम्हारी कार है। बेबसी के मारे अब उसे गुस्सा आने लगा था।
بے قصور ہوتے ہوئے بھی اسے اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا۔ میرے پاس تم نے دوسری کار کب دیکھی؟ تم؟ اگر تمہیں مجھ پہ اتنی بے اعتباری ہے تو میں لعنت بھیجتی ہوں تم پہ۔ اس نے نیپکن نوچ پھینکا اور کرسی دھکیل کر اٹھی۔ جو شخص یہ حرکت کرتا ہے وہ مجھ سے پوچھ کر نہیں کرتا، نہ اس میں میرا کوئی قصور ہے۔ اگر تم مجھے اتنا ہی برا سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، یہاں اکیلے بیٹھو، اکیلے کھاؤ اور اکیلے رہو۔ اس نے کلچ یوں ہاتھ مار کر اٹھایا، کرسٹل کا گلدان میز سے لڑک کر نیچے جا گرا، چھناکے کی آواز آئی اور وہ کرچوں میں بٹ گیا۔ جہان شاید اس کے لیے تیار نہیں تھا، مگر وہ اس کے تاثرات دیکھنے کے لیے نہیں رکی۔ وہ تیزی سے میز کے ایک طرف سے نکلی، اسٹینڈ پہ لٹکا کوٹ کالر سے پکڑ کر کھینچا اور تیز تیز چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اگر وہ اس کے پیچھے آنا بھی چاہتا تو ابھی جو نقصان وہ کر کے گئی تھی اسے پورا کر کے ہی آتا، اور اس کارروائی میں اسے جتنے منٹ لگتے اتنی دیر میں وہ دور جا چکی ہوتی۔ استقلال اسٹریٹ میں لوگ اسی طرح چل رہے تھے، وہ اس رش کے درمیان میں ہی کہیں تھی۔ اس نے کوٹ پہنا نہیں، بازو پہ ڈال دیا اور دونوں بازو سینے پہ لپیٹے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی چلتی جا رہی تھی۔ آنسو متواتر اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ وہ اس کے پیچھے نہیں آیا، اور اگر آیا بھی تو وہ اس شور اور رش میں نہ اسے دیکھ پائی نہ ہی اس کی آواز سن پائی، بس اسی طرح چلتی رہی۔ استقلال اسٹریٹ کا آخری کنارہ مڑ کر وہ ٹاکسم اسکوائر میں داخل ہوئی اور بالکل سیدھے چلتی ہوئی ٹاکسم پارک کی طرف بڑھ گئی۔ تاریک پارک کے ایک گوشے میں وہ سنگی بینچ ویران پڑا تھا۔ وہ گرنے کے سے انداز میں اس پہ بیٹھی اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ انا، خودداری، عزت نفس اور اپنی ذات کے وقار کے وہ سارے اسباق جب وہ ہمیشہ خود کو پڑھاتی اور یاد دلاتی رہی تھی، آج بہت ذلت کے ساتھ چکنا چور ہوئے تھے۔ وہ شخص کب اس کو یوں ذلیل نہیں کرتا تھا، یوں بے مول بے بکت نہیں کرتا تھا۔ اسے ایک موقع بھی یاد نہ آیا۔ ہمیشہ، ہر دفعہ وہ یہی کرتا تھا، یا پھر ایسا ہو جاتا تھا۔ آخر کب تک یوں چلے گا؟ بہت گرا لیا اس نے خود کو، بہت جھکا لیا، بہت بے مول کر لیا۔ اب وہ مزید نہیں جھکے گی، اب اسے جھکنا پڑے گا۔ بس آج یہ طے ہو گیا۔ اس نے بے دردی سے آنکھیں رگڑتے ہوئے سوچا، پھر ارد گرد پھیلی رات کو دیکھا تو واپسی کا خیال آیا۔ اس نے گود میں رکھا سنہری کلچ کھولا تاکہ موبائل نکال سکے، مگر اوہ، موبائل تو اس میں پورا ہی نہیں آتا تھا۔ وہ تو اس نے میز پہ رکھا تھا، اور وہ کوٹ اٹھائے باہر بھاگی۔ اپنا ترکی والا بھدا موبائل وہ اسی ریسٹورنٹ میں چھوڑ آئی تھی۔ اسے ہر حال میں موبائل واپس اٹھانا تھا، چاہے جہان سے سامنا ہو یا نہ ہو۔ چند منٹ بعد جب وہ ہانپتی ہوئی واپس استقلال اسٹریٹ میں اس ریسٹورنٹ کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تو کونے والی میز خالی تھی۔ وہ دوڑ کر اس میز تک گئی اور ادھر ادھر چیزیں اٹھا اٹھا کر اپنا موبائل تلاشا، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ کرسٹل کے ٹوٹے گلدان کی کرچیاں بھی اب فرش سے اٹھا لی گئی تھیں۔ اینی پرابلم میڈم؟ وہ آواز پہ پلٹی تو وہی باوردی ویٹر جس کی ناک میں موٹا سا دل تھا متفکر سا کھڑا تھا۔ وہ بکے اسی نے اسے لا کر دیا تھا۔ میرا موبائل تھا اس میز پہ۔ وہ پریشانی سے گھنگھراری لٹیں کانوں کے پیچھے اڑستی ہوئی میز پہ چیزیں پھر سے ادھر ادھر کرنے لگی۔ جی ہاں، پڑا تھا، مگر جب آپ گلدان گرا کر گئیں تو آپ کے ساتھ جو صاحب تھے انہوں نے وہ موبائل رکھ لیا اور مجھے کہا تھا کہ اگر آپ آئیں تو میں بتا دوں کہ وہ فون انہی کے پاس ہے۔ ویٹر نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بتایا۔ اوہ اچھا۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ ملنے کا ایک اور بہانہ؟ وہ چلا گیا؟ جی، وہ بل پے کر کے فوراً آپ کے پیچھے باہر دوڑے تھے۔ آپ کو نہیں ملے؟ نہیں، شکریہ۔ وہ پھولوں کے متعلق کچھ پوچھنے کا ارادہ طے کر کے باہر نکل آئی۔ استقلال اسٹریٹ پہ قدم رکھتے ہوئے اس نے کوٹ پہن لیا۔ اب اسے کافی دیر تک ٹاکسم اسکوائر پہ گورسل کے انتظار میں بیٹھنا تھا۔ ڈی جے خاموشی سے موبائل کے بٹن دباتی نمبر ملا رہی تھی۔ بٹنوں کی ٹون ٹون نے ڈروم کی خاموشی میں ذرا سا ارتعاش پیدا کیا تھا۔ کال کا سبز بٹن دبانے سے پہلے اس نے نظر اٹھا کر اپنے مقابل بیٹھی حیا کو دیکھا، جو پوری سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ تھی۔ مگر حیا، میں اسے کہوں گی کیا؟ یہی کہ حیا کو اپنا موبائل چاہیے اور وہ اسے واپس کر دے، مگر وہ واپس کیسے کرے گا؟ یہ اس کا مسئلہ ہے، تم کال ملاؤ۔ وہ جھنجھلا کر بولی۔ ڈی جے نے سر ہلا کر سبز بٹن دبایا، اسپیکر آن کر دیا اور فون اپنے لبوں کے قریب لے آئی۔ دوسری جانب طویل گھنٹیاں جا رہی تھیں۔ وہ دونوں دم سادھی گھنٹیاں سنتی گئیں۔ پتہ نہیں تمہارا موبائل کدھر پڑا ہو، اسی کے موبائل پہ کر لیتے ہیں، شاید اس پہ وہ اٹھائے ہی نہ۔ تبھی کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، وہ جہان ہی تھا
ازلی مصروف انداز: السلام علیکم، میں ڈی جے خدیجہ بول رہی ہوں۔ دس از جہان۔ خدیجہ، ایسا ہے کہ یہ فون میرے پاس ہے، حیا ریسٹورنٹ میں بھول گئی تھی۔ وہ مصروف سا لگ رہا تھا۔ پیچھے بہت سے لوگوں کی بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، شاید وہ ریسٹورنٹ میں تھا۔ مجھے پتا ہے، اسی لیے تو کال کی ہے۔ اوکے، وہ گہری سانس لے کر بولا۔ حیا کدھر ہے؟ وہ مصروف تھی تو میں نے سوچا میں آپ سے بات کر لوں۔ بات کرتے ہوئے ڈی جے نے ایک نظر حیا پہ ڈالی، جو دم سادھے کرسی کے کنارے پہ آگے ہو کر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ جی کہیے۔ بات یہ تھی کہ میں اور حیا کل پرنسس آئی لینڈ جانے کا سوچ رہے تھے۔ انفیکٹ ہم پرنسس آئی لینڈ کے سب سے بڑے جزیرے بیو قدر جائیں گے۔ حیا نے ناسمجھی سے الجھ کر اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا کر روکا، مگر وہ مزے سے کہیں جا رہی تھی۔ اوکے، تو آپ کو فون چاہیے؟ نہیں، فون آپ اپنے پاس ہی رکھیں، ایش کریں، ہمیں بس کمپنی چاہیے۔ ڈی جے ذلیل! وہ بنا آواز کے لب ہلا کر چلائی اور ڈی جے کی کوہنی مروڑی، مگر ڈی جے ہاتھ چھڑا کر اٹھی اور دروازے کے قریب جا کر کھڑی ہوئی۔ کل تو میں ذرا مصروف ہوں، آپ کے ساتھ نہیں چل سکوں گا۔ تو پرسوں صبح چلتے ہیں؟ نہیں، وہ ہاتھ سے اشارے کرتی اسے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پرسوں تو مجھے شہر سے باہر جانا ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ پھر جمعے کو میری ایک اہم میٹنگ ہے اور بیو قضا میں تو پورا دن لگ جاتا ہے۔ پھر تو آپ ہفتے کو بھی مصروف ہوں گے۔ ڈی جے نے مایوسی سے کہا تو دوسری جانب چند لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ انفیکٹ ہفتے کو میں واقعی فارغ ہوں۔ ٹھیک ہے، ہفتے کو میں آپ لوگوں کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ وہ جیسے بادل نخواسا تیار ہوا تھا۔ بس پھر ٹھیک ہے، ہم صبح والی گورسل سے کدی کوئی کی بندرگاہ پہ پہنچ جائیں گے۔ آپ بھی 7 بجے سے پہلے وہاں ہمارا انتظار کیجیے گا۔ وہاں سے پھر ہم اکٹھے فیری میں سوار ہوں گے۔ ٹھیک میڈم، اور ہاں، تب تک آپ ہمارا فون استعمال کر سکتے ہیں۔ میں آپ کا احسان تا عمر یاد رکھوں گا، وہ ذرا سا ہنس کر بولا۔ وہ فون بند کر کے واپس آئی تو حیا خاموشی سے اسے گھور رہی تھی۔ ڈی جے واپس کرسی پہ بیٹھی اور بڑے لاپرواہ انداز میں سے میگزین اٹھا کر صفحے پلٹنے لگی۔ کیا ضرورت تھی اسے ساتھ چلنے کا کہنے کی؟ ہم اکیلے بھی تو جا سکتے تھے، کیونکہ مجھے اس کے شادی شدہ ہونے میں ابھی تک شک ہے۔ وہ اب ایک صفحے پہ رک کے بغور کوئی تصویر دیکھ رہی تھی۔ ویسے اس کی بیوی کہاں ہوتی ہے؟ یہیں استنبول میں۔ وہ بددلی سے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کی کیا اپنی بیوی سے کوئی لڑائی ہے؟ کبھی ذکر نہیں کرتا اس کا؟ شاید۔ میں نے اس موضوع پر کبھی بات نہیں کی۔ ویسے بھی جہان کا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اب پتہ نہیں اسے خود اپنے نکاح کا علم ہے بھی یا نہیں، کیونکہ وہ کبھی ذکر نہیں کرتا۔ شاید پھپھو نے اسے چھپا رکھا ہو۔ بچوں والی باتیں کرتی ہو تم بھی۔ ڈی جے نے خفگی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ آج کے دور میں کہاں ممکن ہے کہ کسی کا نکاح ہوا ہو اور اسے علم نہ ہو؟ یقیناً اسے پتا ہوگا، مگر یہاں سوال یہ ہے کہ نکاح اس کا جس سے بھی ہو، مگر تم اس کی اتنی کیئر کیوں کرتی ہو؟ ڈی جے پھر مسکراہٹ دبائے رسالے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کیونکہ اس کا نکاح مجھ سے ہوا تھا، وہ آہستہ سے بولی تو ڈی جے نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ یعنی او گاڈ، تمہارا اس سے نکاح ہوا تھا تو وہ تمہارا کیا لگا؟ سوتیلا ماموں لگا، وہ بگڑ کر بولی اور اپنے بنک کی طرف بڑھ گئی۔ او مائی گاڈ، تم نے مجھے اتنی بڑی بات نہیں بتائی۔ ڈی جے ابھی تک بے یقین تھی۔ اب بتا تو دی ہے نا، اب جاؤ، کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے اور میں آج کیمپس نہیں جاؤں گی۔ وہ اوپر اپنے بستر میں پھر سے لیٹ گئی اور کمبل منہ پہ ڈال لیا۔ بہت ذلیل ہو تم حیا۔ او گاڈ، وہ تمہارا ہسبینڈ ہے؟ ڈی جے ابھی ٹھیک سے حیران بھی نہ ہو پائی تھی کہ گھڑی پہ نگاہ پڑی۔ ارے 8 بج گئے۔ وہ میگزین پھینک کر اٹھی اور کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، پھر سلائڈ کھول کر چہرہ باہر نکالے، لبوں کے گرد دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنائے بآواز بلند چلائی۔ گڈ مارننگ ڈی جے نیے۔ دور نیچے سے کسی لڑکے نے جوابی ہانک لگائی تھی۔ ذلیل، وہ جل کر اور زور سے چلائی۔ چپ کرو، مجھے سونے دو۔ حیا نے تکیہ کھینچ کر اسے دے مارا، مگر وہ اسی کھڑکی کے پاس کھڑی صدائیں لگاتی رہی۔ وہ یونیورسٹی کی عمارت کی بیرونی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ وہ وہیں تیسری سیڑھی پہ رکی، فائل اور کتابیں دوسرے ہاتھ میں منتقل کی اور باری باری کوٹ کی دونوں جیبیں کھنگالی، پھر اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چنگھاڑتا ہوا موبائل باہر نکالا۔ یہ اس کا پاکستانی سم والا فون تھا۔
دوسرا موبائل جہان کے پاس ہونے کے باعث وہ آج کل اسے ہی استعمال کر رہی تھی۔ چمکتی اسکرین پہ ترکی کا کوئی غیر شناسا نمبر لکھا آ رہا تھا۔ نمبر کس کا تھا اسے قطعاً یاد نہ تھا۔ نمبر یاد رکھنے کے معاملے میں وہ بہت چور تھی۔ اسے اپنے پاکستانی نمبر تک کے آخری 2 ہندسے بھولتے تھے، اور ترکی والا تو خیر سرے سے یاد ہی نہ تھا۔ ہیلو۔ وہ فون کان سے لگائے ہوئے وہیں سیڑھی پہ بیٹھ گئی، کندھے سے بیگ اتار کر ایک طرف رکھا۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ آواز اجنبی تھی بھی اور نہیں بھی، مگر اس کا لوچ، اتار چڑھاؤ اور انداز سب شناسا تھا۔ وہ لب پھینچ گئی۔ عبد الرحمن بات کر رہا ہوں اور بات کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ گو کہ وہ پڑھا لکھا لگتا تھا، مگر انداز سے کہیں نہ کہیں ممبئی کے کسی نچلے طبقے کے شہری کی جھلک آتی تھی۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ آخر آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ ملنا چاہتا ہوں۔ بتائیے، کیا یہ ممکن ہے؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، ہتھیلیاں بے اختیار پسینے میں بھیگ گئیں۔ میں نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ جس فون کال میں آپ کی دوست نے آپ کے کزن کو اپنے ساتھ چلنے کی آفر کی تھی، اس میں غالباً انہوں نے پیوک ادا کا ذکر کیا تھا۔ پرنسس آئی لینڈز، شہزادوں کے جزیرے۔ کیا آپ ادھر نہیں آ رہی؟ تو وہ اس کی کال سٹیپ کر رہا تھا، اور تبھی اس نے پاکستان والے موبائل پہ کال کی تھی، کیونکہ وہ ترکی والے فون کے جہان کی تحویل میں ہونے کے بارے میں جانتا تھا۔ میں بیوک ادا نہیں جا رہی۔ آئندہ آپ نہ تو میرا پیچھا کریں گے، نہ ہی میری کال سٹیپ کریں گے، ورنہ میں آپ کی جان لے لوں گی، سمجھے؟ اس نے جھلا کر فون کان سے ہٹایا اور سرخ بٹن زور سے دبایا۔ موبائل آف ہو گیا۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جانے کب یہ شخص اس کا پیچھا چھوڑے گا۔ سمندر کی جھاگ بھری نیلی لہروں پر سے ہوا سرسر آتے ہوئے گزر رہی تھی۔ وہ دونوں فیری کی بیلکنی میں کھڑے سامنے سمندر دیکھ رہے تھے۔ جہان قدرے جھک کر ریلنگ پکڑے کھڑا تھا، اور حیا گردن سیدھی اٹھائے لب بھینچے سامنے افق پہ دیکھ رہی تھی۔ ڈی جے ابھی ابھی کیمرہ لیے بیلکنی کے دوسرے سرے تک گئی تھی، سو ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ جب سے کدی کوئی کی بندرگاہ پہ فیری میں سوار ہوئے تھے، تب سے آپس میں بات نہیں کر رہے تھے۔ فیری ویسے بھی کھچا کھچ بھرا تھا، جگہ ڈھونڈنے میں ہی اتنا وقت صرف ہو گیا۔ فیری کی نچلی منزل جو چاروں طرف سے شیشوں سے بند تھی، پر جڑے تمام صوفے اور کرسیاں بھرے تھے، سو وہ بلائی منزل پہ آ گئے جو اوپن ایئر تھی۔ کھلا سا وسیع احاطہ جہاں ہر طرف صوفے اور کرسیاں تھیں، مگر ایک نشست بھی خالی نہ تھی۔ ان کو بالآخر فیری کے کنارے پہ بنی تنگ سی بیلکنی میں کھڑے ہونے کی جگہ ملی۔ وہ اتنی تنگ تھی کہ سمندر کی جانب رخ کر کے ایک وقت میں ایک بندہ ہی ریلنگ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا تھا۔ بیلکنی کی گیلری لمبی تھی اور لوگوں کی ایک طویل قطار وہاں کھڑی تھی۔ وہ دونوں بالکل دائیں طرف کے کونے میں تھے۔ ہوا بے حد سرد تھی، پھر بھی جہان سیاہ سویٹر کی آستین کوہنیوں تک موڑے ہوئے تھا، مگر اسے بے حد سردی لگ رہی تھی کہ اس نے سیاہ لمبے اسکرٹ کے اوپر صرف سرمئی سویٹر ہی پہن رکھا تھا، سو اب سیاہ سٹول کو سختی سے کندھوں کے گرد لپیٹ کر بازو سینے پہ باندھ رکھے تھے۔ گیو می سم سنشائن، گیو می سم رین۔ حیا کے بائیں جانب ریلنگ پکڑے انڈین لڑکیوں کا ایک گروپ کھڑا تھا۔ وہ لڑکیاں بہت سی تھیں، وہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی تھیں، اور ان کی قطار بیلکنی کے دوسرے سرے تک جاتی تھی۔ وہ کسی اسٹڈی ٹور پہ استنبول آئی ہوئی تھیں، اور اب چہرے کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنائے بآواز بلند لہک لہک کر گیت گا رہی تھیں۔ تم اس روز بغیر بتائے اٹھ کر چلی گئیں۔ تمہیں پتا ہے میں کتنی دیر استقلال اسٹریٹ میں تمہیں ڈھونڈتا رہا؟ وہ ریلنگ پہ جھکا سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ تو نہ ڈھونڈتے؟ حیا نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ ہوا سے اس کے بال اڑ اڑ کر جہان کے کندھے کو چھو رہے تھے، مگر وہ انہیں سمیٹنے کا تکلف بھی نہیں کر رہی تھی۔ اتنا غصہ؟ جہان نے گردن موڑ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ تنے ہوئے نکوچ کے ساتھ سامنے دیکھتی رہی۔ ایسا بھی کچھ نہیں کہا تھا میں نے۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی پوچھتا۔ اگر تمہیں خود شرمندگی نہیں ہے تو میں کیوں دلاؤں؟ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی پوچھتا۔ مجھے کسی اور سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ سیگلز کا ایک غول پر پھڑپھڑاتا ہوا ان کے سامنے سے گزرا تھا۔ جہان سیدھا ہوا اور ہاتھ میں پکڑی روٹی کا ٹکڑا توڑ کر فضا میں اچھالا۔ ایک بڑے سے سیگل نے فضا میں ہی غوطہ لگا کر اسے اپنی چونچ میں دبوچ لیا۔ وہ خاموشی سے پانی کی نیلی سطح کو دیکھتی رہی۔ پانی میں گلابی جیلی فش تیر رہی تھی۔ ان کے سر پانی کے اندر ہی تھے، مگر وہ اتنا شفاف تھا کہ وہ واضح دکھائی دیتی تھیں۔
کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے حیا کہ میں پوچھ سکوں کہ وہ شخص کیوں تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ پوچھو، ضرور پوچھو، مگر اسی سے جا کر پوچھو۔ مگر میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ میں بھی نہیں جانتی کہ وہ کون ہے۔ آج وہ جہان کے لیے وہی حیا سلیمان بن گئی تھی جو وہ ہر ایک کے لیے تھی۔ خود کو جس شخص کے سامنے جھکا لیا تھا اب اسی کے سامنے اٹھانا بھی تھا۔ جینے دو، کچھ پل تو جینے دو۔ وہ لڑکیاں لہک لہک کر گا رہی تھیں۔ ڈی جے بھی کہیں ان کے ساتھ تھی۔ اچھا I'm sorry۔ وہ رخ مڑ کر اس کے بالکل مقابل آ کھڑا ہوا اور روٹی کا بچا ہوا ٹکڑا اس کی طرف بڑھایا۔ حیا نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ ذرا سا مسکرایا۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے پگھلنے میں اور وہ پگھلی ہوئی موم کا ڈھیر بن گئی۔ بہت دھیرے سے وہ مسکرا دی۔ خود سے کیے سارے وعدے بھول گئی۔ اوکے۔ اس نے روٹی کا ٹکڑا کھینچ کر توڑا اور اڑتے ہوئے بگلے کی سم پھینکا۔ اس نے اسے فضا میں ہی پکڑ لیا۔ تمہارا ترکی بہت خوبصورت ہے جہان، مگر یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ اب وہ روٹی کے ٹکڑے کر کے فضا میں اچھال رہی تھی۔ اچھا، کیسے ہیں وہ؟ اکڑ، بد لحاظ، بد تہذیب، بدتمیز، بے مروت، الٹے دماغ کے لوگ ہیں یہاں کے، وہ کہتی گئی اور وہ بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ اور پاکستان کے لوگ کیسے ہوتے ہیں حیا سلیمان؟ خوب ہنس کر وہ بولا تھا، کم از کم ترکوں سے تو بہتر ہوتے ہیں۔ اس نے روٹی کا آخری ٹکڑا بھی دور اچھال دیا۔ جہان ابھی تک ہنس رہا تھا۔ لڑکیاں اسی طرح مگن سی گا رہی تھیں۔ وہ تینوں ساتھ ساتھ بیوق ادا کی اس بل کھاتی سڑک پر نیچے اتر رہے تھے۔ حیا ایک ہاتھ سے اسٹول اور دوسرے سے اڑتے بالوں کو سمیٹ کے پکڑے ہوئے چل رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ پرانے زمانوں میں واپس چلی گئی ہے، ایک قدیم جزیرے پہ جو ساری دنیا سے الگ تھلگ سمندر کے درمیان واقع تھا۔ وہ صدیوں پرانے شہزادوں کے جزیرے تھے اور وہ خود کوئی امر ہوئی شہزادی تھی۔